أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ آراف آج ہم لوگ انشاءاللہ شروع کیا ہے. بہت ہی خوبصورت تلاوت ہم سب نے جو ہے وہ سنی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ مزید نکھارے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمدہ طریقے سے عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین کلمات جو ہم نے سنے، تو یہ سورہ آراف مکی سورہ ہے اور 206 آیات ہیں. اور جو ہے وہ شروع میں جو حروف مقطعات جو ہے وہ یہ یہاں پر 4 ہیں. تو یہ جو ہے وہ یعنی قرآنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوروں کا نام جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ مختلف اس میں ملتے ہیں اقوال. تو اس کے یہ جو مکہ کے بالکل جو ہے وہ آخر دور کی سورہ ہے، کیونکہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے جس طرح مکی صورتوں کا زیادہ تر
مضمون ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دعوت، رسالت، جو ہے وہ توحید، جو ہے وہ رسالت اور آخرت. تو اس سورے کا بھی بنیادی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، اور پھر جو ہے وہ انذار کا اس میں بہت نمایاں ہے رنگ. اور جو ہے وہ اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے جو ہے وہ آخر دور کا ہے. سمجھاتے سمجھاتے مکہ کے لوگوں کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں آ چکی ہے، زیادہ تر جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اب جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ اب جو ہے وہ انکار پر جمے ہوئے ہیں. تو جو ہے وہ اس سورے کا جو ہے وہ یہ ہے. اور جو ہے وہ شروع ہی ہوتی ہے سورہ، ایک تو جو ہے وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہت ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ترجمہ جیسے دیکھتے ہیں آیت جو ہے وہ نمبر 2 سے، الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو. تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہی بات ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ رسپانسبل لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ تو وہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ ان کے ذمے کوئی کام آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ اس پہ فوکس ہوتا ہے، بہت اس کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم سب بار بار پڑھتے بھی ہیں، اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے محبت، ہم سب سے محبت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جو ہے نا وہ محسوس ہوتا تھا کہ جو ہے وہ مطلب جو ایک مطلب ایک بہت ہی انتہائی جو اعلیٰ اخلاق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو ان کا جو ہر طرز عمل تھا وہ ان کے اعلیٰ اخلاق کو جو ہے وہ نشاندہی بھی کرتا تھا. اور یہ اعلیٰ اخلاق جو ہے یہ اسلام کے لیے بہت، ایک مسلمان کے لیے ہم سب کو سب سے زیادہ یہ اس کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جو ذمہ داری ملی تھی اللہ کے دین کے جو ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کی، اور آپ جو ہے وہ کتنی یعنی آپ کی پوری طاقت، پوری صلاحیت آپ جو ہے اس میں لگا رہے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مطلب جیسے ظاہر ہے مکہ کے لوگ آپ کے اپنے لوگ تھے، بچپن سے آپ کو جانتے تھے، اور اس کے باوجود جب وہ انکار کر رہے تھے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے کام میں کیا کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. اور آپ اس وجہ سے بہت زیادہ دل گرفتہ ہوتے تھے، اور جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے. تو دیکھیے دو ہی رویے ہیں، ایک وہ آدمی جو کہ جو ہے وہ ایک مطلب تین بیسیکلی رویے ہیں، ایک بہت ذمہ دار آدمی، اور ایک جو ہے جو دانشمند آدمی کا رویہ، اور ایک رویہ ہوتا ہے جو کہ جو ہے وہ لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہوتا ہے جو کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اور ایک وہ رویہ ہوتا ہے جو خود غرضانہ دنیا پرست آدمی کا رویہ. تو یہ بھی جو ہے یہ قرآن ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ اعلیٰ ترین اخلاق اور ان سے زیادہ ذمہ دار کامل ترین انسان کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا کہ آپ دعوت کا کام پوری تندہی کے ساتھ کر رہے تھے، اپنی پوری صلاحیتیں، اپنا پورا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ. اور پھر لوگوں کا جب رویہ سامنے آتا تھا تو جو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تھے جو کہ خود بھی جو ہے وہ حق کو پہچاننا چاہتے تھے، جو بالکل خالص جو ہے وہ فطرت پہ قائم تھے اللہ تعالیٰ کی، تو ان کا رویہ کیا تھا کہ صحیح سچی بات سامنے آ گئی، انہوں نے قبول کر لیا. لیکن پھر وہ لوگ تھے جو لاپرواہ تھے، اور وہ لوگ جو دنیا پرست تھے، تو پھر ان کا رویہ کیا تھا کہ ان کی طرف سے یہ دعوت کی قبولیت ہو ہی نہیں رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اپنے آپ کو انہوں نے کبھی معذرت نہیں پیش کی، کبھی انہوں نے یہ رویہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کہ وہ جو ہے وہ سوچے کہ جو ہے کوئی میں تو اتنا سارا کام کر رہا ہوں اتنے اچھے طریقے سے، مطلب ہم تو یہ سوچنے لگتے ہیں نا، ہم تو اتنی محبت سے بلاتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچتے تھے کہ مجھ سے کہاں کمی ہو رہی ہے، مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، لوگ کیوں نہیں اللہ کے دین میں آ رہے ہیں، کہیں مجھ سے کچھ کمی ہو رہی ہے. تو ایک ذمہ دار جو ہے رویہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور جب اللہ کا دین جتنا ہم تک پہنچا ہے، جتنی ہم نے کوشش کی ہے، تو ہمیں بھی ہمیشہ یہی سمجھنا ہے ہماری کوشش میں کمی ہے،
ہم کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں بہت، مسلمان جو ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہم بہت ذمہ دار ہیں، اور ہمارا سب کام جو ہوتا ہے وہ بہت ہی عقل و دانش کے دائرے میں ہوگا، اور جو ہے وہ ان سب سے کام لیتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جان بھلاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی جھجک نہ ہو، اور جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو یاد دہانی کرا دیں۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں، آیت نمبر 3، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر کتنا واضح، مطلب توحید کی اس سے بڑی کیا جو ہے وہ اس میں کوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو ہمیں جو ہے، جو بھی ہمارے عمل ہیں، جو بھی ہماری زندگی کے طور طریقے ہیں، جو بھی ہمارے جو ہے وہ کام ہیں دنیاوی اور جو ہے دینی، اس میں ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، ہم سب کے گھروں میں یہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے ہمارے لیے، اللہ کا پیغام ہے اللہ کے بندوں کے لیے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، کسوٹی ہے کہ ہم اپنے اعمال اس کے اوپر پرکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رب کو چھوڑ کر وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، دوسروں کی پیروی نہ کرو۔ لیکن کتنے لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہی حال ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنا صاف صاف بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کسی کوئی نیک آدمی ہے، کوئی نیک جو ہے وہ قبر والے ہیں، یا کسی کی بھی جو ہے وہ پیروی کرنے سے ہمیں صاف صاف منع کر دیا گیا ہے۔ کس طرح کہاں سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ کسی سے بیعت کرنی ہے اور کسی کے گروہ میں شامل ہونا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے، ہمیں تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا ہے، یہی ہمارے رب کو پسند ہے۔ کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ تو یہ جو ہے اس سورے میں انذار کا مفہوم چونکہ بہت زیادہ نمایاں ہے، تو اسی لیے دیکھیے جو پہلی بات بتا دی گئی کہ جو ہے وہ توحید پر قائم ہو جاؤ، اور جو ہے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فوراً ہی جو ہے وہ انذار کی بات آ گئی ہے کہ پچھلی بستی، اور یہ اس قرآن اس سورہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پھر ان بستیوں کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی جو ہے وہ چند بستیوں کی آئی ہے، جو کہ جو ہے جن کے پاس ان کے رسول آئے تھے، تو وہ آگے جو ہے وہ یہ آئیں گی، ان کی جو ہے وہ تفصیلات بھی آئیں گی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو وہ کس لیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت بھی تھے، اس میں بہت ساری رہنمائی ہے، تو یہ ہم سب آج جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت یا دن دہاڑے ایسے وقت میں آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، ان کو کوئی دھیان نہیں تھا، ان کو کوئی خیال نہیں تھا کہ ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیوں آ گیا، اس وقت انہوں نے کیا کہا جو بالکل صحیح سچی بات تھی، جو بے ساختہ انسان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کہ جو ہے وہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ ان کو پتا تھا کہ وہ ظالم ہیں، ان کو پتا تھا کہ وہ درست راستے پر نہیں ہیں۔ جب نبی خود آ جاتے ہیں تو دین کی بات اتنی واضح ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر کہ اس کے بعد اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات رہ نہیں جاتی۔ ایک ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھتے ہیں، بہت محدود علم ہے، بہت تھوڑی سی سمجھ ہے، اس کے مطابق کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی اپنی کوشش جو ہے وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اور نبی کی دعوت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب نبی خود آ جاتے ہیں تو ایک تو نبی کا کریکٹر جو پوری قوم کے سامنے ہوتا ہے، اسی لیے بار بار آتا ہے نا قرآن میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے، ابھی بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ نبی سے کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے لیے بڑی امیدیں تھی تم سے، تم تو ہمارے درمیان بڑے قیمتی آدمی تھے۔ تو وہ جو ہے وہ اس لیے کہ وہ نبی کی کردار، نبی کا جو ہے وہ زندگی ان کے سامنے وہ ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہوتی ہے،
اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے پیغام آنے شروع ہوتے ہیں، تو یہ سارے کچھ کے بعد جو ہے لوگوں کے سامنے حق بات اس طرح واضح ہوتی ہے، جس کو کہ قرآن میں بار بار کہا گیا نا کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں حق کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو حق اتنا واضح ہو جاتا ہے. تو جب اتنا واضح ہو جاتا ہے تو اب کسی کے انکار کرنے کی وجہ اس کا نہ سمجھنا یا اس کا جو ہے وہ اس کے سامنے حق واضح نہ ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی، ان کے جو ہے وہ تعصب، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے نبی کے آنے کے بعد اس قوم کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور اس قوم کی پھر جو ہے نا وہ صدا یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حق بات کو چھٹلایا، اور اسی لیے جو ہے وہ پھر ان کا یہ انجام ہوا. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک جو آخرت کا دن ہوگا اس دن میزان قائم ہوگا، اور اللہ کے پاس جو بیلنس ہوگا یہ جو ہے وہ کسی مغالطے میں جو ہے وہ کوئی نہ رہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے تو بالکل جو ہے نا وہ کوئی الجھن، کوئی وہ جو ہے وہ دور ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن پاس پرس ہوگی. اس دن جس دن جو ہے وہ یہ جو ہے وہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن جو ہے وہ ہر ایک سے جو ہے وہ ایک تو باسپورس ہوگی، پیغمبر جن کی طرف بھیجے اور پیغمبروں سے بھی. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے فکر مند ہوتے تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں سب لوگوں کو معلوم ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اس لیے کہ یہ جو ان کی ذمہ داری ہے جس کے لیے وہ ساری زندگی اپنی کھپا رہے ہیں، اپنا وقت، اپنی بہترین صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اور پھر بھی فکر مند ہے کہ لوگوں کو صحیح سے پہنچ جائے، لوگ بچ جائیں. یہ ان کی محبت اور شفقت کے ساتھ یہ پہنچانا، اور یہ اس لیے بھی کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اس کی ان کو فکر ہے. تو نبیوں سے بھی جو ہے یہ بات پوچھی جائے گی، یہ اس دن جو ہے وہ شہادتیں جو ہے اس دن قائم ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزش ان کے آگے پیش کر دیں گے. یہ بھی بات کتنی خوفناک ہے. آج دیکھیے ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوئی جتنی سیلیبریٹیز ہیں وہ کوئی بات کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اگر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد یا چند دن کے بعد یا جب بھی وہ اپنی بات سے کوئی انحراف کرتے ہیں، لوگ فوراً ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں ان کا پچھلی بات کہ یہ دیکھو یہ تم یہ کہہ رہے تھے. یہ انسان کو اللہ نے آج یہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں پہنچا دیا، اب پھر بھی ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اور جو ہے وہ کہاں جائیں گے ہم، جو ہے وہ آخر کیا بات ہم چھپا سکیں گے. اور پھر جو ہے یہ بھی بات یہاں پہ بتا دی کہ وزن اس روز عین حق ہوگا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. اور یہ سورہ کہف میں بھی یہ بات جو ہے وہ آئے گی آگے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا ہم بتائیں جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے، یہ سورہ کہف کی آیت 103 سے 105 ہے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ جن کی ساری سرگرمیاں طلب دنیا میں برباد ہو گئیں اور وہ خوش گمانی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور ہم قیامت کے روز ان کے لیے کوئی وزن قائم ہی نہیں کریں گے. تو کیا معلوم ہوا کہ اس دن جو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وزن اس دن صرف حق ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اس دن جب جو ہے وہ میزان قائم ہوگا، جب بیلنس اللہ تعالیٰ قائم کریں گے، تو اس میں جو وزن ہوگا وہ صرف انہی اعمال کا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے، جو آخرت کے توشے کے لیے جو ہے وہ بھیجے جائیں گے. اس کے سوا جو اعمال ہیں ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا سرے سے. تو یہ جو ہے یہ بات بھی بڑی واضح جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ یہ چیزیں سوچے کہ ہم جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنا سب کچھ، کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہم قرآن چاہتے تو ہیں پڑھنا، لیکن ابھی تھوڑا سا یہ ہو جائے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی بچے بڑے ہو گئے، ابھی گھر بنا رہے ہیں، ابھی در بنا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہاں ہاں قرآن تو واقعی ہمیں سیکھنا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سب جو ہے یہ جو سستی ہے، یہ اصل میں یہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمارے دل کو
کہیں جو ہے وہ مائل کر لیتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کر لیں گے، ہم کر لیں گے، جو ہے وہ جو کر لیا، قدم اٹھا لیا آج جو ہے تو وہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جو وقت گزر گیا تو پھر وہ نہیں آتا، تو پھر بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا، جو ہے وہ ہم جلدی بیٹھ جاتے تو ابھی تو ہم یہ بھی کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سستی کاری سے بھی بچائے، اور جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ صحیح تعلق قائم کرنے والا بنائے۔ تو آگے کی تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 10 سے 25 تک انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ماشاءاللہ تبارک اللہ. آیت نمبر 10 سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کر دیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. تو یہ جو ہے قریش کو سب سے پہلے تو یہ تنبیہ، یعنی کہ مکہ جو ہے وہ کس طرح کی بے زر زمین جہاں پہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست ان کو معیشت بہم پہنچائی. اور اس کے بعد یہ ہم دنیا والوں کے لیے سبھی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کتنی جو ہے وہ چیزیں بخشی ہیں، معاش کی، معیشت کی راہیں جو ہے وہ فراخ کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور جو ہے وہ لیکن کیا ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ کرنا کیا ہے کہ معاش کا اللہ نے وعدہ کیا بھی ہے اور دنیا میں جو ہے وہ معاش اور معیشت کی جو ہے وہ راہیں بھی فراہم کر دی ہیں. تو معاش اور معیشت کے لیے جو ہے وہ کوشش تو ضرور کرنا ہے، لیکن کیا ہے کہ صرف اسی میں گم نہیں ہو جانا ہے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں تو اللہ سے مغفرت اور جنت کمانی ہے. تو فکر اس کی کرنی ہے، معاش کی جد و جہد کرنی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سمجھنا، مگر کہا کہ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اور پھر جو ہے اب یہ آدم اور جو ہے وہ ابلیس کا جو یہ قصہ بار بار جو ہے وہ یہ قرآن میں آتا ہے. تو اصل میں بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر بھی کہ شیطان نے تم پر حاوی ہو کر تم کو ناشکری میں ڈال دیا. تو قرآن میں بارہا یہ بات آتی ہے اور جو ہمیں بھی جو ہے وہ بالکل اب جو ہے وہ اپنے فنگر ٹپس پہ رکھ لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن اصل جو ہے وہ تمہارا دشمن شیطان ہے، اس کو دشمن بناؤ. تو ہم جو یہ سب سوچتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں کر دیا، فلاں نے، کسی نے کچھ نہیں کیا. سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہی ہے اور وہی ہمیں اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے. اور پھر ہم جو ہے نا وہ اللہ کی ناشکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ہے وہ لوگوں کے خلاف دل میں جو ہے وہ کینہ پالتے ہیں اور اس کے بعد کسی سے حسد میں، کسی سے جلن میں، کسی سے ناراضگی میں. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں تو یہ دیکھیے اس کا محور جو ہے یہی وسوسے ہیں جو ہے وہ اصل جو ہے یہ جو شیطان کا یہ کارنامہ ہے. تو یہ قرآن ہمیں بار بار ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ نے بندوں کو، ہم اپنے بندوں کو، آدم علیہ السلام کو کتنی اللہ نے تکریم دی. پھر جو ہے وہ ابلیس نے سجدہ کیا نہیں اور پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. یہ ابلیس کی ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ سجدہ اللہ کا حکم نہیں مانا، اور اللہ کا حکم نہ ماننے کے پیچھے آپ یہ دیکھیے کہ ریزن بھی کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ قرآن میں بار بار اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ انا خیر من. تو یہ ہم بھی سوچیں کہ کہیں یہ کلمہ، اس کلمے سے ہمیں کتنا دور ہونا چاہیے. ہم کسی سے بھی بہتر ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اللہ نے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، پھر تو کیا ہی کہنے. جب تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے تو اگر یہ بات ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے ہم اس سے بہتر ہیں، ہم اس سے تو اچھے ہیں، ہم اس سے تو بہتر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ جو ہے یہ شیطان کا ہے. دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. بڑائی کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ سب شیطانی صفت ہیں. اور یہ شیطان ہمیں بھی دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ تم تو بہتر ہو، تم کہیں ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا ہے. نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ نکل جاؤ. در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذاتی ذلت چاہتے ہیں. اور پھر شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے.
تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ اگر اپنے لیے جو ہے وہ عزت چاہیے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. غرور کرنے سے، لوگوں کو حقیر سمجھنے سے عزت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو ہے وہ خود اپنی ذلت کراتا ہے انسان پھر اس طرح سے، اور یہ شیطان کا رستہ ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے دوبارہ اٹھائے جانے تک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے. تو بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. اب یہ بھی دیکھیے غور طلب جملہ، اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے، جو ہے وہ معذرت اپنی جو ہے نا وہ عذر تراش رہا ہے کہ مجھے تو نے گمراہی میں مبتلا کیا. تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. تو جو ہے وہ اب جو ہے وہ کہا کہ میں بھی جو ہے وہ تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں رہوں گا. اور اس عذر کو دیکھیے اپنے لیے آگے کا ایک پلان کا جو ہے وہ بھی طرح بنا لیا اس کو. تو کس طرح سے کام کرتا ہے جو ہے وہ یہ شیطانی جو جال ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. تو غرض یہ ہے کہ ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، ہمارے پیچھے، ہمارے اوپر، ہمارے نیچے سے ہر وقت حملہ ہو رہا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. جب ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ہم الرٹ ہوں گے نا. اگر صرف زبانی جو ہے وہ عربی کلام دہراتے رہیں گے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمیں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، تو پھر کیسے ہماری جو ہے وہ حالات ٹھیک ہوں گے. کتنا ضروری ہے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور جو ہے وہ اس سے رہنمائی پائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. بالکل انتہائی انصاف پسندانہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو ایک فطرت پہ پیدا کیا جو انتہائی سلیم فطرت یعنی احسن تقویم پہ پیدا کیا انسانوں کو، اچھی بات کے لیے اس کے دل میں محبت رکھی، اچھی بات پر اس کے دل کو مطمئن ہے اور اچھی بات کی اس کو پہچان ہے، اور وہ بری کو بھی پہچان اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. پھر اللہ نے اپنے رسول بھی بھیجے، اللہ نے اپنی کتابیں بھی بھیجی. یہ سارا بندوبست کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی فرما برداری کریں. اور اب اگر اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اس سے سیکھتے نہیں ہیں، تو جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس کے اوپر ناپتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہمارے لیے ہر طرف سے بندوبست کر دیے. تو پھر تو انصاف کا تقاضا یہ ہے نا کہ جو لوگ جو ہے وہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ نہ جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، یقیناً جو بھی تیری پیروی کریں گے سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپڑ لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے اب آدم کی جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں رکھا اور ایک ٹیسٹ کے طور پہ ایک کوئی درخت کو کہا گیا کہ بس پورے جنت کے سارے درخت، اس کے پھل، اس کا کھانا سب کچھ حلال تھا، ایک درخت سے روکا گیا. جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ہے وہ نعمتوں کے دسترخوان کھلے ہوئے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اتنے مزیدار اور اتنے قسم قسم کے اتنے خوبصورت کلرز، ذائقے اور جو ہے وہ اتنے کوالٹی کے کھانے ہیں جو کہ سب کے سب ہم کھا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو کہ جو ہے وہ اس سے روک دیا گیا ہے. تو اب دیکھیے کہ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یعنی اس نے جو ہے پھر مزید یعنی جو وسوسہ اس نے ڈالا وہ بھی جو ہے وہ اب اس میں جو ہے وہ کچھ الگ الگ اقوال ہیں
کہ کسی نے کہا نیکی اور بدی کے فرق کا پھل تھا، کسی نے کہا جو شرمگاہیں چھپائی گئی تھیں وہ بدی کی وجہ سے ظاہر ہو گئیں. تو یہ مختلف علماء کا یہ مرد اور عورت کا تعلق کا ذکر واللہ عالم. تو ہمیں جتنا یہاں قرآن میں بتا دیا ہے، لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ رد ہے جو عیسائیوں کے اندر جو ہے یہ ایک بات بہت، اور ہمارے یہاں بھی جو اس کی وجہ سے پھیل گئی ہے کہ عورتیں جو ہے برائی کا محور ہیں، عورتیں جو ہیں وہ ساری جو ہے وہ گناہ کی جو ہے وہ وجہ ہوتی ہیں. تو لیکن یہاں پر مستقل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا یہاں پہ قرآن میں رد ہے. ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے جو عیسائی نظریات ہمارے ہیں کہ عورت شر کا محور ہے، عورتیں ناقابل رحم ہیں، اور رہبانیت کی جو ہے نا وہ بنیاد بھی یہیں سے پڑی کہ مطلب عورتوں سے جو ہے وہ تعلق ہی رکھنے کی ضرورت نہیں، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں. تو یہ صرف کس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے یہ کتنا مینیپولیٹ کی گئی. اور آپ دیکھیے یہی تعلیمات جو تھیں وہ تورات میں اور انجیل میں تھیں، لیکن انہوں نے اس کو یہاں پہ بدل ڈالا ہے اور اس کے بعد عورتوں کو پر الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی جو ہے وہ واضح کر دیا. اور یہاں پہ جگہ جگہ آپ دیکھیں تو یہ عربی جو گرامر پڑھتے ہیں تو تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ بہکایا، ان دونوں کو اپنے ڈھپے لایا، اور ان دونوں نے درخت کا مزہ چکھا. تو کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ حوا جو ہیں علیہ السلام انہوں نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اس کے لیے مجبور کیا تھا. تو یہ جو ہے ان کی برات بھی ہے یہاں پر. اور جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ تب ان کے رب نے انہیں پکارا. دوسری بات یہ کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ برائی میں آلودہ ہوتا ہے، فحاشی میں آلودہ ہوتا ہے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے نا ہمیں بھی تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں نا ہمیں شیطان کھلا دشمن ہے. تو ہم کس کو دشمن سمجھتے ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا. یہاں پہ بھی دیکھیے دونوں کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کیا اور انہوں نے اپنے اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں ہی جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر نکالا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اللہ تعالیٰ کی اصل میں پلاننگ تو یہی تھی کہ جو ہے وہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ایک وقت کے لیے. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، اس کے بعد جو ہے اللہ کی پلاننگ کے تحت ان کو دنیا میں آنا تھا. تو یہاں پہ جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ایک وجہ ایک ٹیسٹ تھا، وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شیطان کی چالوں سے آگہی دینا تھا، وہ ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پلاننگ کے مطابق جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ بھیج دیا. تو اب آگے جو ہے وہ پھر تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 26 سے جو ہے وہ 30 کتنا 34 تک کر رہی ہیں؟ جی 34 تک کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون
قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جزاک اللہ احسن الجزا. اب آیت جو ہے وہ یہ 26 سے انشاءاللہ ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اولاد آدم. اولاد آدم تو کس سے خطاب ہے؟ ہم سب اولاد آدم ہے نا. ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. تو لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک تو پہلی بات قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، دوسری بات جسم کی حفاظت، سردی گرمی سے بچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں نا. ہم سردیوں میں الگ طرح کے لباس پہنتے ہیں، گرمیوں میں الگ طرح کے پہنتے ہیں، اور پھر زینت کا ذریعہ بھی ہو. تو یہ سب چیزیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم جو یہ دیکھتے ہیں نا، خاص طور سے عورتوں کا تو بہت ہوتا ہے ڈیزائن ایسے کرنا ہے، ایسے بنانا ہے فلاں، تو یہ سب چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کی اجازت ہے اور یہ پسندیدہ ہے کہ ایسا ڈریس بنایا جائے جو کہ مطلب زینت بھی ہو. اور لیکن کیا ہو گیا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لے سکیں. تو یعنی یہاں پر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی ایک پہلے معیشت کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسے معاش اور معیشت کے ذرائع پیدا کیے انسانوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے لباس بھی انسانوں کو دیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حاصل ہے. تو یہ ساری چیزوں کا کتنا یعنی انسان گننا اگر شروع کرے تو گن نہیں سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ سبق لیں. تو یہ لیکن سبق کب لیتے ہیں؟ جب اللہ کی کتاب سے جڑتے ہیں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی نا، ورنہ تو ایک ریس لگی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ ہوش ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے.
ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب دیکھیے اللہ کے انعامات کی بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رہنے بسنے کے لیے مطلب کیا کچھ نہیں عطا کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان کا رویہ اگر یہ ہے, مطلب جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے جو ہے وہ یہ بھول گئے کہ جو ہے وہ تمہاری جو والدین تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, تو ان کو جو ہے وہ شیطان نے کس طرح دھوکے سے جنت میں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ ان کے سامنے اس درخت کی جس سے روکا گیا تھا, جو ایک ٹیسٹ تھا, تو اس کی ایسی جو ہے وہ تاثیر بیان کیا اور اس طرح سے ان کو قائل کیا جو ہے وہ خیر خواہ بن کر, کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے, اور ان کو جو ہے وہ جنت سے نکلوایا, ان پر سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے. تو یہ جو شیطان کی جو ہے یہ تم نے کیسے اس دشمنی کو بھلا دیا, اور اس نے یاد ہی نہیں رکھا جو اس نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ فتنے میں تم کو ڈالا تھا اور جنت کے جو ہے وہ لباس سے محروم کیا تھا. تو یہ وہی کھیل تو تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے کہ خدا نے تم کو ظاہر و باطن کے جس لباس سے مزین کرنا چاہا ہے, شیطان کی اطاعت میں تم نے وہ دونوں جامے اتوار پھینکے, اور تقوی کا لباس یعنی جو باطن کی زینت ہے وہ بھی اتار کر پھینک دیا, اور ظاہر کا لباس وہ بھی اتار کر, یعنی چنانچہ این حرم الہی میں, یہ اصل میں یہاں پہ کس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ حرم کے اندر ہم جانتے ہیں نا کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ تو ان کی ساری جو حیثیت تھی, ان کی ساری جو تعظیم تھی وہ حرم کی وجہ سے تھی, کیونکہ حرم محترم تھا اور وہ حرم کے رہنے والے تھے, حرم کے ٹیک کیئر تھے, حرم کے جو ہے وہ خدمت کرنے والے تھے. تو وہ اسی بنا پر ان کی ساری جو ہے وہ جو معاشرے میں حیثیت تھی وہ اسی بنا پر تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی بتا رہے ہیں کہ جس وجہ سے تمہاری یہ حیثیت ہے, یہ جو ہے وہ جو اللہ نے تم کو اتنی کچھ عطا کیا ہے, اس کو چھوڑ کے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہ حرم میں جو ہے وہ ایک تو جو نمازیں جن کو وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کہتے تھے, وہ ان کی عبادت بھی بتائی گیا, پھر جیسے وہ کچھ بھی نہیں تھی کہ ایسے سیٹیاں بجانا اور تالیاں اور اس طرح سے, اور وہ برہنہ طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے. تو اصل میں یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تمہیں کیا ہے کہ یعنی تمہیں جو ہے وہ شیطان سے تم بھول گئے کہ اس کی جو ہے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ کیسے تم کو اس نے ورغلایا ہے کہ تم جو ہے وہ اڑیا طواف کے ہو گئے, اور جو ہے تم کہتے ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے کیا, اس اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم دیتا ہے؟ تو وہ یہ جو ہے سوچو ذرا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کا حکم کس طرح دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف حق اور عدل کا حکم دیتا ہے, اور پھر کیا ہے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے, توحید کا حکم دیا ہے. تم نے تو شیطان کی پیروی کر, مطلب ظاہر سی بات ہے یہ تو شیطان کی پیروی تم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے, اور دعویٰ یہ ہے کہ یہی راہ ہدایت ہے, اور اس فتنے سے ظاہر سی بات ہے تھوڑے ہی سے لوگ ہیں جو کہ جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں. دوسری بات یہاں پر دیکھیے آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی بڑا غور طلب ہے. ہمارے ہاں کتنا وقت اور کتنی صلاحیتیں اور کتنی جو ہے لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلانا کے پاس جن ہے, فلانا کے پاس جو ہے وہ جن ہے, فلانا کے اوپر جن آ گیا ہے, اور جو ہے آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک ڈھیر ہے لوگوں کا کہ جو ہے وہ جنات کو جو ہے وہ دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب ان سے پوچھیں کہ وہ بھائی کیا دیکھا تھا آپ نے, کیا حلیہ تھا, تو بس ادھر ادھر کی کچھ نہ کچھ ہانک دیں گے, وہ ایسا سایہ سا تھا, وہ فلانا تھا. کتنا فضول وقت ان باتوں میں اور ان چیزوں میں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں طرح طرح کے وہم کے شکار, کبھی ان کے پاس بھاگے جا رہے ہیں, کبھی فلانا جگہ تعویذ ڈالوا رہے ہیں, کہیں ان سے جو ہے دم ہو رہا ہے, کہیں مطلب کیا کس قدر انسان کو جو ہے سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, تو پھر کہاں سے کسی نے جو ہے وہ جنات کو دیکھ لیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ وہی وسوسہ اندازی شیطان کی دیکھیے طاقت کس طرح انسان کو جو ہے وہ کن فضولیات میں جو ہے وہ جو ہے وہ مشغول بنا دیتا ہے, کتنا وقت کا ضیاع لوگوں کا ہوتا ہے, اور کیسے کیسے ذہن جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں صرف کس وجہ سے, اسی فضول چیزوں کی وجہ سے. تو اللہ کی کتاب کھولیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہے ہیں اس کا کوئی زور ہے ہی نہیں ہم پر, کچھ نہیں کر سکتا وہ. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہی ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم بھی جو ہے وہ جب کہتے ہیں, جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا, جب ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں, مذہبی کام, ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں فلاں دن ایسے پکتا ہے, ایسی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, مذہبی بھی بہت سارے رسومات جو ہم انجام دیتے ہیں, اور کہتے ہیں بھائی ہمارے باپ دادا تو سب مسلمان ہی تھے نا, وہ یہی کرتے تھے, کیونکہ دلیل تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے.
تو یہ سارا کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے قرآن ہمیں قدم قدم پہ ہدایت دے رہا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے یہی بات. جو غلط باتیں ہوتی ہیں جو مشرکوں اور غیر مسلموں کے طریقے سے جا کے مل جاتی ہیں, کہ وہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسے شرمناک کام کرتے تھے تو کہہ دیتے تھے ہمارے باپ دادا نے کو ہم نے اسی طریقے پر پایا ہے, اور پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے گمان یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو. اب یہ رخ ٹھیک کرنے کی بات بھی آ رہی ہے, تو دیکھیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سورہ اعراف ہے یہ مکہ کے بالکل آخر دور کی ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ مدینہ جانے کے 6 مہینے کے بعد ہی تقریباً جو ہے وہ یہ قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا, اور وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا. مکے میں جب تک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی طرح پڑھ لیتے تھے کہ مسجد اقصی اور مسجد حرم دونوں کی پیروی ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو کیا ہے کہ عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو. تو اپنا رخ ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قبلے کی سمت جو ہے اس کا تعین کرنا یہ ایک احسن کام ہے, اور یہ جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی جو ہے یہ کیا اس کا تعلق نظم و ضبط سے ڈسپلن سے ہے. تو اپنا عبادت میں اپنا رخ بھی ٹھیک رکھو اور اس کو پکارو. اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارو؟ اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. ہمارا سب کا جو ہے نا مرجع اور مولا اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. اللہ کو پکارنا ہے ہمیں ہر حال میں, زندگی کے ہر لمحے میں جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ دل میں اور کبھی جو ہے وہ باواز بلند, اور نمازوں کے اوقات میں جو ہے وہ رخ ٹھیک کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہے یہ ہے جو کہ اصل دین ہے. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا رستہ دکھا دیا, مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی. کیوں؟ کہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. تو اب یہ بھی بڑی جو ہے وہ اہم بات دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یعنی ایک تو قریش کو جو ہے وہ یہ بھی تنبیہ کر دیا کہ تم نے جو یہ ہر چیز یعنی اپنے دل سے حرام حلال بنا رکھے, اپنے دل سے عبادت کے طریقے بنا لیے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. خدا نے تو جو ہے وہ نہ تو زینت کی چیزیں حرام کی ہیں کہ انسان اچھا لباس پہنے, جو ہے خوش رنگ لباس پہنے, اور جو ہے وہ صرف کیا ہے کہ وہ لباس میں جو ہے وہ وہ جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے, موسم سے حفاظت, یہ ساری چیزیں جو وہ پوری کرنے. نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں, یہ دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے, آخرت میں تو ملے ہی گی صرف اہل ایمان کو. لیکن حرام کیا؟ خدا نے بے حیائی کو حرام ٹھہرایا ہے, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ تو یہ چیز ہے. پھر اللہ نے حق تلفی کو منع کیا ہے, سرکشی کو منع کیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے, شرک کو جو ہے وہ شرک کو جو ہے جس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے, اللہ کے اوپر افترا کو حرام ٹھہرایا. شرک کیا ہے کہ اللہ کو تو مانتے تھے قریش مکہ, یہ بھی وہ کہتے تھے زمین آسمان اس نے بنائی سب کچھ ہے, لیکن کیا تھا کہ پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے الہ بھی ہیں جو یہ ہمارے الہ ہیں. تو آج بھی اگر لوگ کسی کو بھی مانتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو بہت اوپر ہیں, یہ کچھ نیک ہیں, یہ ہیں, اور جو ہے وہ ان کے ساتھ بیعت کرنا ضروری ہے, ان کا حکم ماننا ضروری ہے, کہ تو پھر دیکھیے کہ کہاں یہ چیزیں آ گئیں. کیا اللہ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اور ایسے بندے بھی ہیں جن کو اللہ کے ہاں کچھ مقام ہے؟ تو یہ افطرا ہو گیا نا, افطرا علی اللہ یہی تو ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر بھی مہلت دے رہا ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ جو ہے وہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں. تو یہ جو ہے وہ اس موقع سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. اور یہ بھی دیکھیے کہا گیا کہ یعنی ہم لوگ کے ہاں تو جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہ کے بندے بن گئے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بس اب گھر در کپڑا لتا کی فکر چھوڑو, ایک چٹائی پکڑو
اور کہیں جنگل بیابان میں نکل جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے. دیکھیں نا، اللہ کی کتاب پڑھیں تو سمجھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر عبادت کے موقع پر زینت سے بھی آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو، لیکن کیا کہا ہے؟ حد سے تجاوز نہ کرو. اپنی حد انسان کو پتا ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے اصل میں قرآن میں 12 یہ اسلوب ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور جو ہے وہ خطاب جو ہوتا ہے وہ تمام انسانوں سے ہوتا ہے کہ ان سے کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی. مطلب یہ کیا کہ حرام حلال خود اپنی کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے، قیامت کے روز تو ہو ہی گی انہی کے لیے. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. تو یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں بھی انہی کو آتی ہیں، فائدہ بھی انہی کو دیتی ہیں جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اہل علم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی باتیں. بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہم چپکے سے کچھ کر لیں. ابھی تو رمضان ہے، سب سے ہم سب دیکھیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم چپکے سے نہیں کھا سکتے ہیں کھانا، کہ وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس وقت یہ سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم اللہ سے کہاں چھپ جائیں گے؟ کیسے ہم جو ہے وہ اس بات کو چھپا لیں گے جب ہم غلط کام کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اسی کی ٹریننگ کے لیے تو یہ پورا رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس مہینے کو تو ہم اتنے زور و شور سے مناتے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو اس مہینے میں جو تربیت حاصل کی ہے اس کا اثر پھر پورے سال ہونا چاہیے نا. یہ جو ہے وہ یہ ہے اصل بات کہ گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ اللہ کے نام پر ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں نا کہ جتنی بھی اس طرح کے جو رسومات اور رسم جو ہے وہ مذہبی انجام دی جاتی ہیں، جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی قرآن کی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حدیث کی دلیل نہیں ہوتی. وہ ہمارے گھر میں تو اسی طرح ہوتا آیا ہے، تو وہ گمان مطلب یہی رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہوگا. تو یہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا، کس چیز کا حکم نہیں دیا ہے، یہ اللہ کی کسوٹی پر پرکھنا ہے ہمیں. یہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں میں دے دی ہے اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، آج تک محفوظ ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مہربانی ہم پر ہوئی ہے اس بابرکت مہینے میں. اس کا صحیح فائدہ ہم اٹھائیں، تبھی ہم جو ہے وہ فلاح کے راستے پر چل سکیں گے. ہر قوم کے لیے مہلت کی مدت ہے، اور پھر جو ہے وہ جب یہ مہلت پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کام تو اتنے نظم و ضبط سے چلتے ہیں. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، تو وہ گھڑی بھر بھی جو ہے نا، ایک لمحہ ایک سیکنڈ کا بھی جو ہے نا وہ کوئی آگے پیچھے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ آگے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 34 سے 35 سے کتنا 53 43 تک کرنی ہے. 43 ابھی چلے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اب جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آغاز تخلیق میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے، اور وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ تب اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے یہ بتا دیا تھا کہ اے بنی آدم میرے پاس تمہارے رسول آئیں گے جو تم ہی میں سے ہوں گے، وہ تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو یہ بات بتائی، لیکن جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم نے کب جانا؟ جب ہم نے اللہ کی کتاب سے تعلق قائم کیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں
یہ جو ہے سارا بندوبست اللہ تعالیٰ نے، اتنا زبردست بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے. تو اب جو ہے وہ جب رسول بھی آ رہے ہیں، آیات اللہ کی بتا رہے ہیں، اب جو کوئی نافرمانی سے بچے گا، ان پہ توجہ دے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں کہ جو کوئی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اللہ کی آیات کی جو ہے فمن اتقى واصلح، اس نے اپنی جو ہے یعنی ڈرا اور اپنی اصلاح کیا، اس کے لیے کوئی خوف کا موقع ہوگا اور نہ ہی رنج کا موقع ہوگا. تو یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر بھی آ گئی ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، یہ چونکہ رمضان کا بھی مہینہ ہے تو گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے، تو گناہوں سے پاکی ہوگی کس طرح؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں گناہوں کی سے پاکیزگی اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے طور طریقے کو، اپنے عمل کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں گے. جو کچھ اس کے مطابق نہیں ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اور جو اس کے مطابق ہے اس پر ہمیں چلنا ہے، اور جو ہم سے کمی کجی ہو رہی ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. یہ ہمیں بتائے گی، یہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی کہ ہمارے کمی کہاں پر ہو رہی ہے، کیا کام ہے جو ہمیں جو ہے وہ کرنے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جب ہم یہ کچھ کریں گے، پہلی بات اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات کیا ہے، اپنے رویے کی اصلاح کرنا. تب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور پھر ہمیشہ یہ کمپیریزن قرآن میں دے دیا جاتا ہے، ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، وہ اپنے رویے کا جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے، اور خود اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کس راستے پر چلنا ہے، کہ وہ اس کو اپنی اللہ کی کتاب سے جڑنا ہے، اللہ کی رضا پانے کے راستے پر چلنا ہے. تو یہ سارا کچھ ہے اس کے لیے. اب اس کے لیے کوئی رنج اور غم کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو ہے وہ یہ کس لیے ہوگا یہ سب کچھ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندوبست سارا کر رکھا ہے، انسان کو بدی کی اور نیکی کی پہچان بھی کرا دی، اس کے دل کے اندر یہ چیزیں ودیت کر کے اس کو بھیجا دنیا میں. اسی کے بعد جو ہے اللہ کے رسول بھی اللہ نے کہا ہمارے پاس سے آئیں گے، وہ پھر تم کو جو ہے مزید یاد دہانی کراتے رہیں گے، ہماری آیات سے رہنمائی تم کو دیتے رہیں گے. اب اس کے بعد جو پھر ان چیزوں کو ہی جھٹلا دے، اور ایک تو صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی ایک تو رویہ جو وہ ہے جو لاپرواہی کا ہے، دوسرا رویہ کیا ہے کہ انکار، کہ رسول جو ہیں جو یہ بات بیان کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے، آپ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کی کتاب میں تو یہ چیزیں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں تو یہ مل رہا ہے، تو کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو جو ہے وہ کیا ہم کیا غلط کر رہے تھے، ہم کیا، یعنی یہ ساری چیزیں جھٹلانا ہی ہے اللہ کی آیت سے. اللہ کی کتاب میں کوئی بات پتہ پڑھ گئی، پتہ چل گئی، چاہے ہم کتنے عقل مند ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے علمی ہیں، پھر بھی ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو اپنی اصلاح کرنا ہے، ورنہ جو ہے یہ پھر اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے اس میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں سرکشی، یعنی اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے بجائے دوسرے ایسے طریقے ایجاد کرنا، دوسرے ایسے کاموں میں لگنا جو کہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے. تو جو سرکشی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے صاف صاف، یہ اہل دوزخ ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ظاہر ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے. تو دیکھیے سب سے پہلے مخاطب جو تھے قرآن کے اہل قریش تھے، مکہ کے لوگ تھے. وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ نہیں، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اللہ سے واقف نہیں تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ سچائی کو نہیں جانتے تھے، ان کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھیں، کہ ان کو جو ہے وہ حرم ان کے پاس تھا، عبادت کا مفہوم وہ جانتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے. لیکن پھر کیا ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے گڑھ لی، خانہ کعبہ میں اتنے بت رکھ لیے، عبادت جو ہے اس کا اصلی جو عبادت تھی اس کو چھوڑ کے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لی جن کو وہ عبادت کہتے تھے. تو یہ پہلے مخاطب تھے، ان کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ قرآن رہتی دنیا تک ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی کی کتاب ہے. تو اب ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جو ہے جن کو ہم عبادت کہہ رہے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ خدمت کر کے انجام دے رہے ہیں، کیا واقعی وہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ وہ مذہبی کوئی جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، واقعتاً وہ عبادت ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر وہ یہ کتاب ہے جس سے کہ ہمیں جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہوگی، یا پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے.
جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف گڑ کے منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے، ایسے لوگ اب اپنے نوشتہ تقریر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے۔ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اسی لیے جب موت کا غرغرہ شروع ہو جائے اس وقت جو ہے وہ معافی بھی قبول نہیں ہے۔ اس وقت کیونکہ جو ہے وہ غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جب انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو فرشتے اس کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت اس کی بات جو ہے وہ اس کے پاس کوئی بات غیب میں نہیں رہ جاتی ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اس کا معاملہ کیا ہے، اس لیے اس وقت معافی قبول نہیں ہے۔ اور اس کی مثال قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو میرے سے معلوم بھی ہے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اس وقت اس کی معافی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اب تو غیب نہیں رہ گئی نا، کوئی چیز کھل کے ہر چیز کے سامنے آ گئی، اس کا انجام اس کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی جو ہے یہ تھا کہ جو اس وقت جو ہے وہ معافی قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس وقت وہ انسان ہر سچائی کا اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ پوچھا جائے گا کہ کہاں گئے تمہارے معبود، تو وہ خود ہی کہہ دے گا کہ وہ تو سب گم ہو گئے اور وہ اپنے خلاف ہی کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اب تم، ظاہر سی بات ہے اس کا انجام کیا ہے، یہی انجام ہے۔ اور کہا کہ جو ہے وہ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں، اور پھر کہا کہ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے، دیکھیے کہ جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو یہ کر نہیں رہے تھے، یہ تو فلاں نے ہم کو کہا تو ہم نے یہ کر لیا۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی معذرتیں جو ہے نا، جو عذر ہم تراشتے ہیں نا کہ ہم نے غلطی نہیں کی تھی، ہمیں تو فلاں نے بہکا دیا تھا، دیکھیے یہ بھی کن لوگوں کا طور طریقہ ہے۔ یہ سب چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم نے غلطی کی تھی، ہاں ہم نے غلطی کی، ہم نے مان لیا، بات ختم ہے۔ یہ سب عذر جو ہے یہ تراشنے کا طریقہ یہی جو ہے جو جہنمیوں کا ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے جہنم میں جانے کا ذمہ دار اپنے پہلے گروہ کو کہیں گے، جو بعد والا گروہ آیا کہے گا کہ وہ، اور ہر ایک کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہیں گے کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو دوہرا عذاب کیوں ہے۔ ایک تو اپنی گمراہی کا، دوسرے ہی کہ وہ دوسروں کو جو انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیچھے لگایا، تو اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے یہی کام ہی کیے۔ پہلا گروہ دوسرے سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب۔ تو یہ جھگڑا لڑائی یہ جہنمیوں کا جو ہے یہ خاصا ہوگا، اور وہ جو ہے وہ یہ کر رہے ہوں گے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہ جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے، جو کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جنت جو ہے وہ اوپر ہے آسمانوں میں، اور جہنم جو ہے وہ اسی دنیا میں، یہی زمین جو ہے۔ اور کچھ جو ہے یہ بھی ہے کہ سائنٹیفک اس سے بھی لگتا ہے کہ زمین کے اندر جو ہے وہ تو آگ ہے بہت زیادہ، جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اگر زمین کی سطح جو ہے وہ، جو انسان ابھی زمین کو زیادہ اندر تک تو نہیں جا سکا ہے، بالکل جو اوپر کا جو کرسٹ ہے صرف اتنا ہی انسان کے ابھی علم میں ہے، تو وہ جو ہے اس کے نیچے لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں آگ ہے۔ تو اگر وہ کھول دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ واللہ عالم۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ اس کا کچھ اشارہ ملتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھوانا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی جہنم میں آگ جو ہے نا وہ صرف نیچے نہیں ہوگی، ایک سمت میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچا کے رکھے۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں۔ اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے جنہوں نے نیت کی اچھے کاموں کی، کسی نے خوب بڑھ چڑھ کے بہت کچھ کر لیا، کسی نے جو ہے وہ اتنا نہیں کیا، لیکن بہرحال کوشش جس نے کی، اپنے دل کو پاک رکھا، جو ہے وہ خالص نیت کے ساتھ اس راستے پر کھڑا ہو گیا،
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دنیا کی زندگی میں دلوں میں بہت ساری قدورتیں کچھ کچی آ جاتی ہے، لیکن جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بھی پاک کر دے، یعنی ایمان والوں کے دل میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ انسانوں کے دل میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قدورت کچھ نہ کچھ ایسی باتیں نہ آ جائیں، ایسی باتیں آ جاتی ہیں دل میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے تو اس سے بھی پاک اللہ تعالیٰ کر کے جو ہے وہ پھر داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، جو ہے وہ کیا بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس جنت کے بارے میں تھوڑا سا بیان ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود تو راہ نہیں پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی، اور یہی سچی بات ہے نا، ہماری کیا طاقت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، احسن مخلوق بنایا، ہمیں بدی اور اچھائی کی پہچان کے ساتھ پیدا کیا، ہمیں عقل شعور سمجھ ہاتھ پیر آنکھ ناک سب کچھ عطا کیا، یہ سارے ٹولز کے ساتھ ہمیں فلی اکوپ کر کے بھیجا دنیا میں کہ ہم ان سب کو استعمال کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں، اللہ کے فرمان بردار بنیں، اس کے طریقے پر چلنے والے بنیں۔ اگر اللہ ہمیں نہیں یہ سب کچھ عطا کرتا، ہماری کیا قابلیت تھی، کیا سمجھ تھی؟ تو یہی بات ہے جس کا اعتراف کریں گے کہ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ خوشی بھی دے گا کہ ہم تمہارے یہ جو ہے کوئی ہمارے احسان نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، ہم سب پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام کے قابل بنائے، ہم اللہ کے جنتی بندوں میں سے شامل ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے یہ بھی خوشی دے گا کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، کہ جو تم جو ہے وہ اس راستے پر چلے، جو ہے یہ اعمال جو تم لے کر آؤ۔ تو